الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جب کہ آپ اے نبی اس شہر میں مقیم ہو. میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور ان تمام چیزوں کی جس کو باپ نے جنا. حقیقی بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر سارا مال اڑا دیا. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بلد کی تفسیر شروع ہو گئی. آدھے پارے سے زائد ہو گیا. سورہ بلد کا نام سورہ بلد کیوں ہوا یہ تو بات بالکل واضح ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر سب سے پہلی آیت جو ہے اس ہی آیت کے اندر بلد کا لفظ ہے. لہٰذا اس وجہ سے اس سورت کا نام بلد رکھا گیا. بلد کہتے ہیں شہر کو. یہاں پر کون سا شہر مراد ہے؟ تو اس سورت میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ کا شہر ہے. مکی سورت ہے یہ، یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کے اندر 20 آیتیں ہیں. الفاظ اس سورت کے ہیں 82 اور حروف اس سورت کے اندر ہے 321. قرآن کے الفاظ اور حروف کو پڑھنے کے اندر ثواب ملتا ہے. ہر حرف کو پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہے. اس سورت کے اندر جب 321 حروف ہیں، انشاءاللہ ہر حرف پر جب 10 نیکیاں ملیں گی تو 3210 نیکیاں انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے پر کم سے کم ملتی ہے. پھر جیسا اخلاص ایسا اجر بڑھتا جاتا ہے. پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ کی میں قسم کھاتا ہوں. سب سے پہلی بحث تو اس صورت میں یہی ہوگی کہ یہاں پر جو لا اقسم بہذا البلد کے اندر لا کا کیا مطلب؟ جیسے کہ تم لوگ بھی شاید اس بات سے باخبر ہوگے کہ لا کہتے ہیں نو کو، نہیں. تو میں نے ترجمہ کیا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. لا کا تو ترجمہ ہوا ہی نہیں، یعنی میں قسم نہیں کھاتا ہوں اس شہر کی، ایسا ترجمہ ہونا چاہیے. حالانکہ اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لا زائد ہے، یعنی یہ فقط ذکر کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. محض تحسین کلام کے لیے اور کلام کو اور خوبصورت بنانے کے لیے اس لا کو یہاں پر بڑھا دیا گیا ہے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، جس کے اندر مجاہد بھی ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں لا نوم کے معنی میں ہے، یعنی نہیں۔ دراصل یہاں پر مشرکین مکہ جو دعوے دار ہوتے تھے کہ ہم مکہ کی بہت زیادہ عظمت کرتے، مکہ کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر جا گھسی ہے، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر رد کرتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم مکہ کی تعظیم کرتے ہو، یہ تمہارا دعویٰ بالکل صحیح نہیں، کیونکہ اگر تم مکہ کی تعظیم کرتے ہوتے تو تم نبی پر ایمان لاتے، لیکن نبی پر ہی ایمان نہیں تو پھر مکہ کی تعظیم کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں دراصل لا کے ذریعے سے ان پر نکیر کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، بالکل نہیں، تمہارا یہ دعویٰ ہرگز درست نہیں، میں اس شہر مکہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ بات جو اللہ تبارک و تعالی آگے بیان کریں گے۔ اب مکہ کی یہاں پر قسم کھائی اللہ نے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکہ کتنا عظمت والا شہر ہے۔ واقعتاً بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی مکہ اپنی زندگی کے اندر اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شہر کی قسم نہیں کھاتے، لیکن یہاں پر مکہ کی قسم کھائی گئی۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ مکہ خوب عظمت والا شہر ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی خطے اور جتنے بھی شہر ہوں گے سب سے افضل حصہ دنیا کا مکہ، یہ سب سے افضل حصہ۔ پھر کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ اس شہر کے اندر مقیم ہوں۔ اس سلسلے میں 3 تفسیریں کی گئی ہیں، اس میں سے پہلی تفسیر کے مطابق میں نے ترجمہ کیا۔ دراصل یہاں پر حلٌ، یہ حل یحل حلولاً سے ہے، یعنی کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنا، مقیم ہونا۔ اللہ دراصل یہاں پر یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ مکہ کی عظمت ہمارے یہاں ہے، اور مکہ کی اتنی عظمت کہ ہم اس کو لے کر قسمیں کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ مکہ سے ہمیں کوئی لگاؤ ہو پہلے سے۔ ہمیں مکہ سے جو لگاؤ ہے پیغمبر اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہو، اس شہر کے اندر آپ پیدا ہوئے، اس شہر کے اندر آپ نے نشو و نما پائی، اس شہر کے اندر آپ کو نبوت ملی، اس شہر کے اندر چونکہ اے نبی تمہارا چلنا پھرنا ہوتا تھا، قدم بقدم ان کی گلیوں سے اور مکہ کی گلیوں سے تم چلتے تھے، تمہارا اس شہر کے اندر ہونے کی وجہ سے مجھے مکہ بہت زیادہ پیارا ہے۔ تو پہلی تفسیر اگر دیکھی جاوے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکہ کی جو عظمت ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر مقیم ہے۔ دوسری تفسیریں بھی کی گئی ہے، وہ ہے حل بمعنی حلال، یعنی میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں جبکہ اے پیغمبر اس شہر کے اندر آپ حلال ہو چکے ہو۔ جس طرح بکرا آدمی کھاتا ہے وہ آدمی کے لیے حلال ہوتا ہے، آدمی جو من چاہے تصرف کرنا چاہے اس پر کرتا ہے۔ اے نبی یہ شہر تو ایسا ہے کہ اس کے اندر جانوروں کو قتل کرنا مناسب نہیں۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو مسائل سے واقفیت ہے کہ وہاں پر جانور کو قتل کرنا، خواہ حقیر سے حقیر جانور بھی کیوں نہ ہو، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ قتل کرنا تو بہت دور کی بات، تم تو کسی جانور کو بھگا بھی نہیں سکتے، اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے مکہ کا احترام۔ بلکہ جانوروں تک کی ابھی بات ہوئی ہے، جانداروں کی بات ہے، خود رو گھاس جو ہوتی ہے اس کو بھی آدمی کاٹ نہیں سکتا۔ یہ ہے مکہ کی تعظیم، اور یہ کافر لوگ بھی اس زمانے میں اس کی اتنی تعظیم کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افسوس، صد افسوس، کتنی تعجب کی بات ہے کہ یہ کافر لوگ جانوروں پر رحم کرتے ہیں، ان کو قتل نہیں کرتے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بھگاتے نہیں، گھاس پر ان کو رحم آتا ہے کہ اس کو کاٹتے نہیں، درخت کو کاٹتے نہیں۔ لیکن اے نبی تمہاری جان تو اس شہر کے اندر حلال ہو چکی ہے، تم پر تکلیفیں آتی ہے، تمہارے صحابہ پر تکلیفیں آتی ہے، تم کو تو یہاں اس طرح تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے جیسے کہ تم نعوذ باللہ جانوروں سے بدتر ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ ایسا سلوک تو بالکل مناسب نہیں۔ جب جان جو ہوتی ہے ذی روح، جانداروں کی جب تعظیم ہوتی ہے، خود گھاس کی تعظیم ہوتی ہے، تو نبی کی تعظیم تو بدرجہ اولیٰ ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ یہاں پر اس شہر کے اندر حال یہ ہے۔ یہ تو دوسری تفسیر تھی، یہ دونوں تفسیر رازی کے اندر بیان ہوئی ہے، دوسری تفسیر بغوی کے اندر بھی ہے، اور تیسری تفسیر بغوی کے حوالے سے یہی ہے کہ حل بمعنی حلال، اس کا مطلب یہ کہ اے نبی ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس شہر کے اندر تمہارے لیے سب چیزیں حلال ہو جائیں گی۔
مکہ کے اندر ویسے آج اگر کوئی مفتی مسئلہ بتائے گا تمہیں تو وہی بتائے گا کہ مکہ کے اندر آدمی کے لیے قتل کرنا جائز نہیں، کسی کو مارنا، کسی کے ساتھ قتل و قتال کرنا، خون بہانا، یہ مکہ کے اندر بالکل جائز نہیں۔ لیکن تاریخ اسلام کے جو اوراق ہمارے سامنے ہیں اس سے ہم یہ بات اندازے سے لگا سکتے ہیں، اور یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مکہ کے اندر قتال حلال ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب فتح مکہ ہوا تھا، سن ہجری 8 کی بات ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ایک پیشین گوئی بتانا چاہتے ہیں۔ وہ پیشین گوئی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک زمانہ اے نبی تم پر ایسا آنے والا ہے کہ اس دھرتی پر، اس پاکیزہ مٹی پر تمہارے لیے خون بہانا اور قتل و قتال کرنا وغیرہ حلال ہو جائے گا۔ چنانچہ ہوا یہی کہ فتح مکہ ہوا سن ہجری 8 کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ گئے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ اب تھا وہ بھی عجیب منظر، ایک بادشاہ داخل ہو رہا تھا شہر کے اندر، اس شہر کے اندر جس شہر نے اس کو تکلیف پہنچائی تھی، شہر والوں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ کیا منظر ہوا ہوگا کہ دیکھی ہوگی وہ گلیاں جہاں پر حضرت سمیہ پر ظلم ہوا، وہ گلیاں دیکھی ہوں گی جہاں حضرت بلال پر ظلم ہوتا تھا۔ صحابہ کے اندر تو خوب غصہ آتا ہوگا اس وقت، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان گلیوں کے اندر سے گزر رہے تھے اور سر اوپر نہیں سر نیچے۔ کبھی بھی کوئی بادشاہ اس طرح شہر کے اندر داخل ہوا نہیں ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن داخل ہوئے۔ اور اس وقت عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی پر بھی خون بہا ہوگا نہیں، یعنی ہم کسی کو نہیں قتل کریں گے۔ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی مجادلہ، تم پر آج کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، جاؤ سب کو معاف کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر جانا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت ڈینجر تھے، یعنی ان کو اگر قتل نہ کیا جاتا تو اسلام کا نقصان ہو سکتا تھا۔ ایسے کچھ 5-6 لوگ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ان کو قتل کیا۔ اس میں سے ایک تھا عبداللہ ابن قتل، یہ بہت ڈینجر آدمی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس نے الفاظ کہے تھے اور جو لوگوں کو ارتداد پر اس کی جانب سے ابھارنا ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اگر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا تو اس صورت میں یہ فساد مچائے گا، نے جب جڑ ہی اگر خراب ہو جائے تو جڑ کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو وہ ڈرتا ہوا اور روتا ہوا کعبے کے جو غلاف ہوتی ہے اس پر لٹک گیا اور روتا ہوا کہ اے نبی چھوڑ دو مجھے، اے نبی چھوڑ دو، لیکن تھا فسادی آدمی، اس لیے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کعبے کی غلاف پر ہے تو وہاں پر مارو اس کو۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام اعلان معافی کیا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے ڈینجر، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا، مکہ کے اندر بھی ان کا خون گویا حلال کیا گیا تھا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں والد کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ والد سے یہاں پر مراد حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ سب کے حقیقی والد وہی ہے۔ وما ولد، وہ جو باپ نے جنا، یعنی ہم جو حضرت آدم علیہ السلام سے نکلے ہیں۔ گویا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کی قسم کھا رہے ہیں۔ انسانیت کی قسم کھانے کی وجہ یہی ہے کہ انسان بھی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی عزت کرنی چاہیے۔ ابھی واقعہ پڑھا میں نے، ایک ساتھی نے واقعہ سنایا کہ جب وسرجن ہو رہا تھا تو اس وقت چند لوگ مورتی لے کر ایک گلی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اب ان کا جو ڈی جے وغیرہ تھا وہ بھی جاری تھا کہ ایک ہندو کے گھر میں میت ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ابھی یہاں پر میت ہوئی ہے، میرا خود بچہ مر گیا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے ڈی جے بند کر دو۔ تو 20 اور 25 لوگوں نے مل کر اس پر حملہ کیا، نے اس کو بہت مارا۔ اب انسان خواہ جو بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی تو عزت ہونی چاہیے، لیکن خود آپس میں ہی کوئی عزت نہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو تو آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں جو مسلمان نہیں ہے ان کا بھی احترام ملحوظ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے انسان کو پیدا کیا، یہ جانوروں کی طرح تو نہیں، اسی لیے تو ہم ان پر ایمان پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی وقعت ہمارے ذہن اور ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اگر ان کی کوئی وقعت نہ ہوتی تو خواہ جہنم میں جلتے، یہ ہمیں کیا۔
لیکن چونکہ ان کی وقت ہے، ان کی تعظیم ہے، اس سے ہم تعظیم کرتے ہیں ان کی. معلوم ہوا انسانوں کی تعظیم ہونی چاہیے، اس میں بھی مسلمانوں کی تعظیم بہت زیادہ ہونی چاہیے. لیکن آج کل کے مسلمان اسی بھید بھاؤ کے اندر لگے ہوئے ہیں، آپسی بھید بھاؤ، آپسی اختلافات کے اندر لگے ہوئے ہیں. اختلافات کو مٹانے کے تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ من و تو کے امتیاز، رشتہ ناتا کی تفریق کے اندر لگے ہوئے ہیں. حالانکہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے. مسلمانوں کو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کی قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. بڑی مشقت میں پیدا کیا، اس کا کیا مطلب؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مجاہد اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو، انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر نطفے کے اندر ترقی ہوتی ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے وہ، پھر اس پر ہڈیاں آتی ہے، پھر ایک بچہ بنتا ہے وہ 4 ماہ کے بعد. تو ماں کے پیٹ سے تم اگر دیکھو تو انسان پر مشقتیں شروع ہو جاتی ہے. بچہ لات مارتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کو تو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن بچہ اس وقت مشقت کے اندر ہوتا ہے، اس وقت وہ لات مارتا ہے. پھر نکلتا ہے باہر تو کھانا ہو تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت گویائی دی نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے وہ فرمائش کر سکے. تو وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، پھر ماں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگی. پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، وہ چلنا پھرنا شروع کرتا ہے. تو اسی طرح چلتا ہو نہیں جاتا وہ، بلکہ وہ ایک قدم لیتا ہے پھسلتا ہے، دوسرا قدم لیتا ہے پھسلتا ہے، کہیں چوٹیں آتی ہے. پھر اور زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اسکول وغیرہ جاتے ہیں. پھر اور زیادہ بڑا ہوتا ہے تو کمانے کے اندر، دھندے کے اندر نقصان نہ ہو جاوے، فیملی پرابلمز. پھر بوڑھا ہوتا ہے تو پھر بیماریوں کا ٹینشن. تم دیکھو تو انسان کی پوری زندگی مشقتوں کے اندر ہے، ہر طرح سے اس کو مشقتوں کے اندر گھیر لیا گیا ہے. لہٰذا اللہ یہاں پر یہی کہنا چاہتے کہ نبی، تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ لوگ تم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو تمہیں بالکل بھی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو، انسان خواہ تکلیف پہنچانے والا ہو یا وہ ہو جس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اس کو مشقتوں سے اپنا راستہ پار کرنا ہے. کوئی بھی انسان خواہ ارب پتی اور کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اپنی زندگی کے اندر مشقتیں تو ہوں گی. اللہ قسمیں کھا کر یہ بات کہنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہاں پر دراصل اس آیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد ہے کہ حقیقی بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، اور مسلمانوں نے ویسے ہی مشقتیں زیادہ ہی اٹھائی ہے. تمہیں میں ابو نعیم کی کتاب معرفت الصحابہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کروں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی اور ان کے جو چند مسلمان ساتھی لوگ تھے، ان کو رومیوں نے پکڑ لیا تھا. رومی بادشاہ کے پاس حاضری ہوتی ہے تو رومی بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ان جو قیدی مسلمان ہیں، ان میں سے جو ہوشیار اور ذہین ہوں نے اس کو میرے پاس لے آؤ. تو بادشاہ کے جو ساتھی لوگ تھے انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا. عبداللہ ابن حذافہ پر جب ان لوگ کی نظر پڑی تو دیکھتے ہی انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ یہ آدمی ذہین لگتا ہے، ہونہار ہے. جیسے کہ بعض لوگوں کے چہرہ دیکھ کر ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑا ذہین ہونہار ہے، شریف ہے. تو عبداللہ ابن حذافہ کو اس طرح بادشاہ کے پاس حاضر کیا گیا. عبداللہ ابن حذافہ کو بادشاہ کے پاس حاضر کیا جاتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھ بھائی، تم مسلمان ہیں، ہم لوگ کرسچن ہیں. اس وقت رومی لوگ کرسچن تھے، عیسائیت کی طرف ان کا میلان تھا. تو تم مسلمان ہو، ہم کرسچن ہیں، لہٰذا ہم تمہارے سامنے ایک آفر پیش کرتے ہیں. وہ آفر یہ ہے کہ تم کرسچن بن جاؤ، بدلے میں ہم کچھ دیں گے، بدلے میں ہماری آدھی حکومت تمہاری. ہاں، رومی بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ آدھی حکومت تمہاری. میں میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح کرا دوں گا، میرے داماد بن جاؤ گے تم. تو صحابی رسول ویسے تو ان کی بات میں آنے والے تھے نہیں، انہوں نے کہا کہ پوری حکومت بھی دیتا نہیں تو تب بھی میں تیری بات ماننے والا تھا نہیں، تو آدھی حکومت کا تو کیا کہنا. تو انہوں نے نہ کہہ دیا، منع کر دیا.
تو یہ اسی وجہ سے کیونکہ ان کا جو نفس تھا وہ نفس مطمئنہ تھا، ان کا نفس اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا، اور نفس مطمئنہ کا حصول خود تم دیکھو تو احادیث کی روشنی کے اندر ہے کہ اس کے لیے 3 علامتیں ہیں، یعنی 3 علامتیں اگر تمہارے اندر ہوگی تو تمہیں نفس مطمئنہ کا حصول ہو جائے گا، جو نفس مطمئنہ کا حصول صحابہ کو تھا۔ چنانچہ ابن عساکر کی روایت تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دعا سکھائی، وہ دعا تم بھی یاد کر لینا، میں چند مرتبہ پڑھوں گا تاکہ یاد ہو جائے۔ وہ دعا ہے اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنتا، اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنتا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے نفس کا جو تجھ پر اطمینان پا چکا ہے۔ پھر اس کی 3 علامتیں، تو اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنتا تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ 3 باتیں۔ پہلی بات تؤمن بلقائک، نفس مطمئنہ کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آدمی کا جی، آدمی کا دل اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا مشتاق ہو، اس کے جی کے اندر ہو کہ بس اب اللہ سے ملنا ہے مجھے۔ جو آدمی ایسا ہوتا ہے اس کو موت سے کبھی ڈر نہیں لگتا۔ تو آدمی کے اندر اگر یہ صفت پیدا ہو جاوے نا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کل اعلان آ جاوے نا کہ مرنا ہے تمہیں تیار، رونا وغیرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، تو یہ آدمی ایسا ہے کہ تؤمنو بلقائک اس کو حاصل ہو گیا۔ یہ آدمی کے اندر نفس مطمئنہ کی 3 خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، وہ نفس مطمئنہ جو صحابہ کو ہوتا تھا۔ نمبر 2 ترضی بقضائک، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بھی فیصلے میرے حق میں نازل ہوں گے، مسلمانوں کے حق میں نازل ہوں گے، میں اس پر راضی ہوں۔ اگر اللہ مجھے بیمار کرنا چاہے تو میں اس بیماری پر راضی، اگر اللہ مجھے تندرستی دینا چاہے تو میں اس تندرستی پر راضی، اگر اللہ تبارک و تعالی میری بیوی بچوں کو مجھ سے چھیننا چاہے میں اس پر راضی، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے نوازنا چاہے میں اس پر راضی، اللہ جو کچھ بھی میرے ساتھ کرنا چاہے میں اس پر راضی۔ جب آدمی بالکل ایسا ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ کا دوسرا مرحلہ اس کو حاصل۔ نمبر 3 تقنع بعطائک، اللہ جو بھی مجھے دے رہا ہے میں اس پر قناعت کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میرے لیے فلاں جاب، فلاں ملازمت متعین کر لی کہ مجھے یہ 10,000 کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے، مہینے کے 10,000، تو آدمی راضی ہو جائے کہ اللہ تو جتنا دیتا ہے اس پر میں راضی۔ تو یہ ہے وہ آدمی جس کو نفس مطمئنہ کا تیسرا درجہ حاصل ہوا۔ ابن عساکر کی روایت ہے، تو دعا پھر سے ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنتا تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے نفس کا جو مطمئن ہو، تیری عبادت پر مطمئن ہو، تیری ملاقات پر جو ایمان رکھتا ہو، تیرے فیصلوں پر جو راضی ہو، اور تیری عطا پر جو قناعت کرتا ہو۔ تو صحابہ کو یہ صفت حاصل تھی۔ خیر میں تو واقعہ بیان کر رہا تھا عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا، تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں کچھ ایمان لانے والا نہیں، تو اگر پوری حکومت بھی مجھے دیتا تب بھی ایمان نہ لاتا، آدھی حکومت کی تو بہت دور کی بات ہے بھائی۔ تو بادشاہ ناراض ہو گیا، نے جب اپنی عزت پر آتی ہے بات تو ناراض ہوئے، کیونکہ خود کی لڑکی بھی پیش کی تھی اس نے کہ اپنی لڑکی بھی دوں گا تجھے، اور بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا ہر آدمی خواہش مند ہوتا ہے، لیکن انہوں نے فوراً نہ کیے دیا تھا۔ تو عزت پر جب آئی تو وہ تیش میں آ گیا، تیش میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں لانے والا نہیں ایمان۔ خیر ٹھیک ہے، صلیب اس نے منگوایا، کروس جو چرچوں کے اندر لگتا ہے، وہ صلیب اس نے منگوایا اور کہا کہ اس کو لٹکاؤ اس پر۔ ان کو لٹکایا گیا صحابی رسول کو، اور بادشاہ نے اپنے جو فوجی لوگ تھے ان کو کہا کہ تیر چلاؤ اس پر، لیکن یاد رکھنا یہ بہت ہونہار آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، لہٰذا اس کو تیر لگنا نہیں چاہیے، لہٰذا تیر اس طرح چلانا کہ بغل کے نیچے سے چلا جاوے، پیروں کے نیچے سے چلا جاوے، سر کے اوپر سے چلا جاوے، لیکن اس کو نہ لگے، اس بات کا خاص اہتمام، بس اس کو ڈرانا مقصود ہے۔ تو
عبداللہ ابن حذافہ کو تو یہ بات معلوم تھی نہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ تیر اس طرح چلایا، لیکن پھر بھی وہ دگمگائے بالکل نہیں، پھر بھی اپنی بات پر جمے رہے۔ تو پھر بادشاہ نے اعلان کیا ٹھیک ہے اب دیگ منگواؤ۔ دیگ منگوائی گئی اور اس کے اندر گرم پانی اس نے بھر دیا اور یہ حکم دیا کہ اب دیگ کے اندر اس کو پھینکنا ہے، لیکن اس کو پھینکنے سے پہلے اس کو تو کرسچن کنورٹ کرنا ہے، لہٰذا کریں گے یہ کہ 2 قیدیوں کو منگوائیں گے۔ تو 2 قیدیوں کو اس نے منگوایا، ایک قیدی کو اس نے اس جلتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیا، وہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، یہ سب ماجرا ان کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ٹس سے مس ہو نہیں رہے۔ اور پھر ایک دوسرے آدمی کو بھی بلایا گیا اور اس کو آزاد کر دیا گیا، اور یہ بات بتائی گئی کہ دیکھ اگر تو عیسائیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، نئے مذہب اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس صورت میں جس طرح اس قیدی کو میں نے آزاد چھوڑ دیا اس طرح تو آزاد ہو جائے گا، نہ اگر تو بات مانتا نہیں ہے تو اس گرم پانی کے اندر تجھے بھی اس طرح جلا دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مس ہوئے نہیں، تو ان کو پھر بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اب جلا دو اس کو۔ تو ان کو کھینچا جا رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں، یہ عبداللہ ابن حذافہ جو ابھی تو بالکل ٹچ سے مس ہو نہیں رہے تھے اب رو رہے ہیں، ہچکیاں مار مار کر رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے تعجب میں آ کر پوچھا کیا ہوا، بہت رو رہے ہو؟ ہماری بات پہلے ہی مان لیتے تو اتنی رسوائی نہیں ہوتی، بلکہ آدھی حکومت مل جاتی، میری بیٹی مل جاتی تمہیں، اب موت کے دہانے پر کھڑے ہو اور عذاب تمہارے سامنے ہے، اب رو رہے ہو۔ ٹھیک ہے ابھی بھی تم اگر کرسچن بن جاتے ہو نا تو ہم تمہیں عذاب دیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے بھائی تم سمجھے نہیں میں کیوں رو رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے سوچا اپنے جی کے اندر کہ اے اللہ تو نے ایک جان دی مجھے، اور اس جان کو اب میں تیرے راستے کے اندر وہ ختم کر رہا ہوں، تیرے راستے کے اندر شہید ہو رہا ہوں۔ کاش 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 میرے جسم کے اندر جتنے بال ہوتے اتنی جانیں مجھے ہوتی اور میں اسی طرح اس جان کو تیری راہ کے اندر خرچ کرتا۔ بادشاہ اپنی جو تخت تھا اس پر اٹھ کھڑا ہوا، نے ایک روب آیا کہ یہ آدمی کیسا ہے، کیسا زبردست آدمی کہ ابھی بھی اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں، اور بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر جسم کے بال کے بقدر جانیں میرے پاس ہوتی تب بھی میں اسی طرح جان کو، میری جانوں کو میں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا۔ تو اس نے کہا ارے بھائی یہاں آؤ اور میری پیشانی کو بوسہ دے، کچھ برکتیں میں بھی حاصل کر لوں۔ تو وہ آئے اور انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھے چھوڑ دے گا اور میرے جو مسلمان قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا تو میں یہ بوسہ تجھے دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المؤمنین تھے، ان کو یہ واقعہ معلوم ہوا، تو پہلے تو قافلے والوں سے پوچھا کہ بات حقیقت میں ایسی ہے کہ رومی بادشاہ نے عبداللہ ابن حذافہ صحابی رسول کو بلا کر یہ کہا کہ تم میری پیشانی پر بوسہ دینا، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو لوگوں نے کہا سچ ہے۔ پھر خود عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا اور اس سے بھی کہا کہ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں واقعتاً بات ایسی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو پھر تمہارا کیا کہنا کہ تمہاری اس قربانیوں کی وجہ سے تمہارا بھی فائدہ ہوا، نہ تمہارے ساتھ جو مسلمان قیدی تھے ان کا بھی فائدہ ہوا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے کہا کہ آج تیری پیشانی کا بوسہ خود عمر دے گا اور یہ جو صحابی میرے ساتھ ہیں وہ خود تمہیں دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے یہ حکم کیا کہ میں بھی بوسہ دوں گا اور میرے جو ساتھ صحابی جو ہیں وہ بھی بوسہ دیں گے۔ تو یہ تھی ان کی قربانیاں۔ خلاصہ یہ کہنا تھا مجھے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ تو دیکھو مشقتیں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو تو اور زیادہ مشقتیں ہوں گی، لیکن اصل میں مسلمان وہی ہے جو ان مشقتوں کو پار کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے۔ وہ 3 عادتیں جو تمہارے سامنے بیان ہوئی، تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک، کو اگر آدمی تھامے ہوئے رکھتا ہے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات کا دروازہ بھی بتاتا ہے، نہ اس مشکلی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ شاہ دولہ کا بھی واقعہ تمہارے سامنے میں پہلے بیان کر چکا، لیکن اس واقعے کے اندر دم بہت ہے، اور بات ہے اذا کرر قرر، کہ جب باتیں بار بار بیان ہوتی ہے تو دلوں کے اندر مضبوط ہوتی ہے۔ تو وہ واقعہ پھر سے سناتا ہوں کہ شاہ دولہ بہت بڑے بزرگ تھے اور ان سے باقاعدہ لوگ جاتے تھے دعا منگوانے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ ایک ڈیم کے اندر کچھ پھٹن ہوئی
تو لوگ گئے شاہ دولہ کے پاس اور کہا کہ ڈیم کے اندر چوہے گھس گئے ہیں، جن چوہوں کے گھس جانے کی وجہ سے ڈیم کے اندر کچھ پھٹن ہو رہی ہے، آپ دعا کر دو کہ اللہ ان چوہوں کو باہر نکال دے تاکہ ڈیم کی ہم اصلاح کر سکیں اور پانی باہر سے شہر کے اندر نہ آ جاوے۔ شاہ دولہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا، لیکن ایک کام کرو، مجھے لے جاؤ، وہاں جا کر دعا کریں گے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہاں پر ڈیم ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ تو وہ خود بھی گئے اور ساتھ ساتھ ایک پھاوڑا بھی لیا انہوں نے اور ایک کلہاڑی بھی لی۔ پھاوڑا اور کلہاڑی لے کر جاتے ہیں ڈیم کے پاس اور دعا مانگنے کی تو بہت دور کی بات، وہ پھاوڑا لیتے ہیں ڈیم کو مارنا شروع، اس کو اور زیادہ پھٹن کے اندر مبتلا کرنا شروع۔ لوگوں نے کہا ارے بھائی بس کرو، اب بہت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں یہ کیونکہ جس چیز کو ہلاک کرنے پر اللہ راضی، میں کیوں دعا مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف کام کروں؟ اس لیے جس بات پر اللہ راضی میں بھی اس بات پر راضی۔ تو یہ ان کا مقام تھا۔ اب ویسے دعا اگر مانگتے تب بھی بات ہو ہی جاتی، انہیں دعا ہی مانگنی چاہیے، اس سچویشن کے اندر آدمی کو دعا ہی مانگنی چاہیے، لیکن وہ تھے اللہ کے ولی، نہ اللہ کے ولیوں کی بات الگ ہوتی ہے، ان کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے بخاری کے اندر روایت ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ رواه البخاری۔ کہ اللہ والوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں محبت کرتا ہوں تو میں وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں وہ ہاتھ بنتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، میں وہ پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ کچھ فرمائش میرے پاس لے کر آئے تو ضرور بھی ضرور میں اس کو پورا کروں گا، نہ اگر کسی سے پناہ مانگنا وہ چاہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو پناہ بھی دوں گا۔ پھر کہا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے ولی کو جس نے ستایا تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ۔ خیر، تو ان کا حال ایسا ہی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامندی کا یہ معیار تھا ان کا، اور یہ ان کی مقدار تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ وہ ایک طرف توڑ رہے تھے اس کو، نے پھر جب لوگوں نے دور کیا تو گھیبی شکل اس طرح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیم کی اصلاح کر دی۔ یہ ہوتی ہے بات اس وقت جب آدمی بالکل اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دنیا کے اندر اصلاح کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ ہاں، یہ سمجھنا تو بہت بری بات ہے کہ آدمی بالکل یہ سمجھ لے کہ مجھ پر کسی کا بس نہیں چلے گا، مجھے بولنے والا کون، مجھے ٹالنے والا کون، میری باتوں کو پس پش ڈالنے والا کون، مجھے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ بہت برا ہے۔ آدمی کو ہر مرتبہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہے، جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور ارادے سے ہوگا، اس کی رضامندی اور ارادے کے بغیر کوئی چیز بھی ہو نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اپنے مریدوں کو یہ معمول سکھاتے تھے کہ کثرت سے علم یعلم بان اللہ یرا کا مراقبہ کرو۔ یہ آیت علم یعلم بان اللہ یرا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کثرت سے اس آیت کے اندر غور کرو تو انشاءاللہ یہ جو صفت ہے، بری صفت کہ آدمی تکبر کے اندر مبتلا ہو، وہ تکبر والی صفت اس سے نکل جائے گی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر سارا مال اڑا دیا، فخر کے اندر شادیوں کے اندر خرچ کرتا ہے مال، اور پھر فخر سے اپنے دوستوں کے اندر شیخیاں جاڑتا ہے کہ دیکھو اتنا سب مال میں نے خرچ کیا، فنکشن اتنا زیادہ ہوا۔ یہ تو فخریہ الفاظ ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ اگر تمہیں خرچ کرنے ہی تھے اور پیسے خرچ کرنے ہی تھے تو کسی غریب کو کھلا دیتے نا، اور پھر اگر چلو رشتہ داروں کو کھلا بھی دیا، شادی کے اندر خرچ بھی کر دیا تم نے، چلو یہ بات مناسب تو تھی نہیں کہ آدمی حد سے زیادہ خرچ کرے، لیکن اگر خرچ کر بھی دیا تو پھر شیخیاں جھاڑنے کا کیا مطلب کہ پھر دوستوں کے سامنے یہ بڑائیاں مارنی کہ میں نے تو پارٹی پلاٹ اتنے کا خریدا، اتنا کھانا میں نے کھلایا۔ یہ ایک تو ہوتا ہے قولن کہ آدمی زبانی اعتبار سے یہ کہے، نیک ہوتا ہے فعلاً کہ اس کی حرکتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہو۔ یہ دونوں چیزیں مذموم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، بہترین طریقہ ہی ہے۔
اگر تمہیں واقعتاً اس طریقے کے بارے میں جاننا ہو تو اللہ والوں سے قریب رہو. جو اللہ والے ہیں سورت شہر کے اندر تو بہت سے اللہ والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے سورت پر. تو یہاں جو اللہ والے ہیں بڑے بڑے, ان کے پاس بیٹھو اور دیکھو کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے کے اندر گزار دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا سکون دیتا ہے ان لوگوں کو. کسی بھی قسم کا ٹینشن جو ہمیں ہو رہا ہے ان کو نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رب چاہی زندگی گزاری اور ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, ریاہ کار ہیں, سیاہ کار ہیں. اے اللہ بہت نافرمانیاں کی. مولا کریم ہمارے دل تیری یاد سے غافل رہے. ہم نے تیری ناشکریاں کی ہے. مولا کریم کھانے کے اندر ناشکریاں کی ہے. اے اللہ تو نے جو ہمیں دیا اس کے اندر ہم نے ناشکری کی. مولا کریم تندرستی دی تو نے, ذرا تکلیف آ گئی اس میں ناشکری کی. اے اللہ ہم ناشکری اب کریں گے نہیں. اب مولا کریم تیرے مطیع بندے بنیں گے, تیرا شکر ادا کریں گے. اے اللہ ہمیں اور نعمتوں کے اندر آگے بڑھا. مولا کریم ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں, ہماری جانب سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں, اللہ ان کو معاف فرما. مولا کریم قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما. مولا کریم بیٹھنے والے جو بیٹھتے ہیں, مولا کریم اگر یہ چاہتے تو کسی دوسری جگہ بھی بیٹھ سکتے تھے. مولا کریم موبائل اور ٹی وی کے آگے بھی بیٹھ سکتے تھے, لیکن مولا کریم ان کا آنا محض تجھے راضی کرنے کے لیے تھا, محض قرآن کی چند آیتوں کو سمجھنے کے لیے تھا. اے اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما. مولا کریم ان کی دنیا بنا دے, آخرت بنا دے. مولا کریم کرنے والا جو تفسیر کرتا ہے, اے اللہ اس کو خوب قبول فرما. ریاکاری وغیرہ بگاڑ سے بچا. مولا کریم ہمارے دلوں کو قرآنی انوارات سے منور فرما کر ہماری سچی پکی اصلاح فرما. اے اللہ خوب اس سلسلے کو قبول فرما, اس سلسلے کو خوب فروغ عطا فرما. اور مولا کریم اس کو رد مت کرنا, رد مت کرنا, رد مت کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.